ہر سال حج کے بعد ایک سوال بار بار سننے کو ملتا ہے کہ سعودی عرب نے حج سے کتنے ارب ڈالر کمائے۔ دنیا کے مختلف میڈیا ادارے، تجزیہ کار اور معاشی ماہرین اس آمدن کے تخمینے لگاتے ہیں، لیکن ایک سوال ایسا ہے جو بہت کم پوچھا جاتا ہے۔ آخر اس عظیم الشان اجتماع کو سنبھالنے کے لیے سعودی عرب کتنی محنت کرتا ہے، کتنے وسائل خرچ ہوتے ہیں، کتنے لوگ دن رات کام کرتے ہیں اور کتنے اربوں ڈالر صرف اس لیے خرچ کیے جاتے ہیں کہ اللہ کے مہمان اپنے مناسک سکون سے، حفاظت اور آسانی کے ساتھ ادا کر سکیں۔ صرف 5 دن کے حج کے لیے پورا سال یعنی 365 دن دنیا کا سب سے بڑا لاجسٹکس آپریشن متحرک رہتا ہے۔ آئیے آج حج کی اس حیران کن نظام کے چند ایسے پہلوؤں پر نظر ڈالتے ہیں جو عام طور پر نظروں سے اوجھل رہتے ہیں۔ سعودی جنرل اتھارٹی فار اسٹیٹسٹک کے مطابق ہجری سال 1447 اور عیسوی سال 2026 میں مجموعی طور پر 17,07,301 عازمین نے حج ادا کیا۔ ان میں 15,46,655 حاجی دنیا بھر سے سعودی عرب پہنچے، جبکہ 1,60,646 افراد سعودی عرب کے اندر سے تھے، جن میں مقامی شہری اور مقیم غیر ملکی شامل تھے۔ اگر صنفی تقسیم دیکھی جائے تو 8,93,396 مرد اور 8,13,905 خواتین اللہ کے گھر کی مہمان بنی۔ یہ صرف تعداد نہیں بلکہ دنیا کے 180 سے زائد ممالک سے آنے والے انسانوں کا ایک ایسا اجتماع ہے جس کی مثال پوری دنیا میں کہیں اور نہیں ملتی۔ مختلف زبانیں، مختلف رنگ، مختلف قومیتیں، لیکن لباس ایک، مقصد ایک اور نعرہ ایک۔ لبیک اللہم لبیک۔ ان عازمین میں پاکستان کا حصہ بھی نمایاں رہا۔ اس سال پاکستان کو 1,79,210 افراد کا حج کوٹا ملا اور پاکستان نے اپنا مکمل کوٹا استعمال کیا۔ تقریباً 1,20,000 پاکستانی سرکاری حج اسکیم کے تحت گئے، جبکہ باقی نجی حج آپریٹرز کے ذریعے حجاز مقدس پہنچے۔ اسی دوران روڈ ٹو مکہ منصوبے کے تحت اسلام آباد، لاہور اور کراچی میں سعودی امیگریشن کا عمل مکمل ہوا۔ پاکستان نے صرف اپنے مکمل کوٹے کے حاجیوں کو حج کی سعادت دلانے میں کامیابی حاصل نہیں کی، بلکہ عالمی سطح پر اپنی بہترین انتظامی کارکردگی کا لوہا بھی منوایا۔ سعودی وزارت حج اور عمرہ کی جانب سے دیا جانے والا یہ معتبر ایوارڈ لبیتم ایکسیلنس ایوارڈ یعنی لبیتم حسن کارکردگی ایوارڈ کہلاتا ہے۔ ایوارڈ حاصل کرنے والی 4 پاکستانی کمپنیاں یا گروپس ہیں جن کو یہ ایوارڈ دیا گیا، یعنی نجی حج اسکیم کے تحت جن 4 اہم کمپنیوں یا اہم منظم جو گروپس تھے ان کو بہترین خدمات پر یہ ایوارڈ دیا گیا، ان کے نام یہ ہیں۔ المعراج منظم، اس کمپنی نے عالمی سطح پر 113 ممالک کی کمپنیوں میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ ابراہیم منظم، اس کمپنی کو بھی بہترین حج خدمات پر لبیتم ایوارڈ دیا گیا۔ الفتح منظم، اس گروپ کو بھی نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایوارڈ حاصل ہوا۔ الخالد ٹورز کو بھی بین الاقوامی سطح پر بہترین سہولیات فراہم کرنے پر ایوارڈ سے نوازا گیا۔ پاکستانی حج مشن سرکاری سطح پر اس نے بھی مسلسل دوسرے سال یہ عالمی ایوارڈ حاصل کیا ہے، جبکہ نجی شعبے کی ان کمپنیوں نے بھی عالمی سطح پر پاکستان کا نام روشن کیا ہے۔ حج کا ایک عظیم ترین مرحلہ قربانی کا بھی ہے۔ عید الاضحیٰ کے صرف 3 دنوں میں مکہ مکرمہ دنیا کے سب سے بڑے قربانی آپریشن کا مرکز بن جاتا ہے۔ اس سال تقریباً 11 سے 12 لاکھ جانور قربان کیے گئے، جن میں اکثریت بھیڑوں اور دمبوں کی تھی۔ سعودی حکومت کے تحت فی اضاحی پروجیکٹ جو آفیشیل جانوروں کا پروجیکٹ ہے، اس میں قیمت جو تھی وہ تقریباً $150 امریکی یا 550 سعودی ریال مقرر تھی۔ اس حساب سے صرف 84 گھنٹوں کے اندر 150 سے 165 ملین امریکی ڈالر مالیت کے جانور ذبح کیے گئے۔ یہاں ایک اور حیران کن حقیقت سامنے آتی ہے کہ قربانی کا گوشت ضائع نہیں ہوتا، اس کا ایک حصہ فوری طور پر مکہ مکرمہ کے جو فقراء ہیں، ضرورت مند ہیں، ان میں تقسیم کیا جاتا ہے، جبکہ دوسرا حصہ 250 سے زائد رجسٹرڈ فلاحی تنظیموں کے ذریعے سعودی عرب کے مختلف علاقوں تک پہنچایا جاتا ہے، جبکہ باقی گوشت جدید پلانٹس میں پروسیس، منجمد اور ویکیوم پیک کر کے 27 سے زائد ممالک کو بھیجا جاتا ہے۔ فلسطین، غزہ، صومالیہ، مالی، نائجیریا، افغانستان اور بنگلہ دیش میں موجود روہنگیا کیمپوں تک یہ امداد پہنچائی جاتی ہے۔ اب ذرا گرمی کے خلاف سعودی انتظامات کو دیکھتے ہیں۔ اس سال مکہ مکرمہ اور عرفات میں درجہ حرارت 45 سے 48 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچا رہا، لیکن اس شدید موسم میں بھی لاکھوں افراد کو سہولت فراہم کرنے کے لیے دنیا کا سب سے بڑا کولنگ نیٹ ورک کام کر رہا تھا۔
عرفات اور مزدلفہ میں نہ صرف بڑے بڑے واٹر مسٹ سسٹمز اور ہائی ٹیک پنکھے مستقل انفراسٹرکچر کا حصہ ہیں، یہ صرف حج کے دنوں کے لیے نہیں لگائے جاتے بلکہ سال بھر اپنی جگہ موجود رہتے ہیں اور ان کی دیکھ بھال جاری رہتی ہے۔ مینا کے خیموں کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے 1,00,000 ٹن گنجائش کا مرکزی کولنگ سسٹم کام کرتا ہے۔ اس کے علاوہ مسجد الحرام اور اطراف کے علاقوں میں اشامیہ اور اجیاد کے بڑے کولنگ پلانٹس موجود ہیں۔ مجموعی طور پر 2.5 ٹن سے زائد کولنگ صلاحیت 24 گھنٹے فعال رہتی ہے۔ اس سب کے لیے بجلی بھی درکار ہوتی ہے۔ حج کے دنوں میں مکہ اور مشاعر مقدسہ کا بجلی کا استعمال 5,000 میگا واٹ سے تجاوز کر جاتا ہے۔ یہ اتنی بجلی ہے جتنی پاکستان کے 2 بڑے شہر بیک وقت استعمال کر سکتے ہیں۔ صرف چند دنوں کی بجلی کے اخراجات کا تخمینہ 40 سے 50 ملین امریکی ڈالر یعنی تقریباً 12 سے 15 ارب پاکستانی روپے لگایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سینکڑوں ہائی پاور جنریٹر ہنگامی صورتحال کے لیے ہم وقت تیار رکھے جاتے ہیں۔ حجاج کرام کی نقل و حمل بھی ایک الگ معجزہ ہے۔ لاکھوں افراد کو چند گھنٹوں میں مینا، عرفات اور مزدلفہ کے درمیان منتقل کرنا دنیا کے سب سے پیچیدہ ٹرانسپورٹ آپریشنز میں شمار ہوتا ہے۔ المشاعر مقدسہ میٹرو ٹرین تقریباً 2.6 ارب ڈالر کی لاگت سے تعمیر کی گئی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ نظام سال کے 365 دنوں میں صرف تقریباً 7 دن استعمال ہوتا ہے، لیکن چند دنوں میں لاکھوں افراد کو ایک مقام سے دوسرے مقام تک منتقل کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ 25,000 سے زائد جدید ایئر کنڈیشن بسیں مسلسل سڑکوں پر موجود رہتی ہیں۔ ان بسوں کے لیے صرف چند دنوں میں 35 سے 40 ملین امریکی ڈالر مالیت کا ایندھن استعمال ہو جاتا ہے۔ ٹریفک مینجمنٹ کے لیے ڈرونز اور مصنوعی ذہانت سے چلنے والے کیمرے مسلسل نگرانی کرتے ہیں اور رش کے مطابق سگنلز کا نظام خودکار طور پر تبدیل کرتے ہیں۔ اس پورے نظام کے پیچھے انسانی قوت کا ایک عظیم لشکر بھی موجود ہے۔ عام دنوں میں مکہ مکرمہ کی خدمات کے لیے 15 سے 20 ہزار افراد کام کرتے ہیں، لیکن حج کے دنوں میں یہ تعداد بڑھ جاتی ہے، یعنی تقریباً 3 لاکھ سے تجاوز کر جاتی ہے۔ ان میں 40,000 صفائی کرنے والے کارکن شامل ہوتے ہیں جو دن رات لاکھوں ٹن کچرا اور پلاسٹک کی بوتلیں صاف کرتے ہیں۔ 50,000 سے زائد ڈاکٹرز، نرسیں اور طبی عملہ ہزاروں ایمبولینسز اور فیلڈ ہسپتالوں کے ساتھ الرٹ رہتا ہے، جبکہ 1 لاکھ سے زائد سیکیورٹی اہلکار، سول ڈیفنس کے نوجوان شدید گرمی میں لاکھوں افراد کی رہنمائی اور حفاظت کی ذمہ داری بخوبی نبھاتے ہیں۔ اور شاید اس پورے نظام کی سب سے بڑی جو کامیابی ہے وہ یہی ہے کہ اتنے بڑے اجتماع، شدید گرمی، اربوں ڈالر کے اخراجات اور لاکھوں انسانوں کی موجودگی کے باوجود اس سال حج کے دوران کوئی بڑا حادثہ، بھگدڑ یا سیکیورٹی کا بحران سامنے نہیں آیا۔ نسک ایپ، ڈیجیٹل نگرانی اور جدید انتظامی نظام نے لاکھوں حاجیوں کو سکون اور اطمینان کے ساتھ اپنے مناسک ادا کرنے کا موقع فراہم کیا۔ حج صرف ایک عبادت نہیں بلکہ نظم، خدمت، قربانی، ایثار اور عالمی مسلم وحدت کا ایک ایسا مظہر ہے جس کی مثال دنیا میں کہیں اور نہیں ملتی۔ لاکھوں انسان، ایک رب، ایک قبلہ، ایک صدا اور ایک پیغام۔ اللہم لک الحمد۔